حکومت کی طرف سے ریلیف کیمپ اسکولوں میں لگائے گئے, خیمہ بستیاں نجی اداروں نے بنائی ہیں, پنجاب حکومت نے کوئی خیمہ بستی قائم نہیں کی. فساد پارٹی کا کوئی ایک ریلیف کا کام پنجاب میں دکھا دیں. میں پہلی بار علی امین گنڈا پور سے اتفاق کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے, تو اس کے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں. کوئی عقل مندی کی بات ان کے منہ سے بھی سنی, جب ڈیم بننے کی بات شروع ہو جاتی ہے تو ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر بھی کچھ مزید ڈیولپمنٹس, کچھ مزید بیانات سامنے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا ہے کہ جی کسی معجزے کے تحت کالا باغ ڈیم بن گیا تو بھی سیلاب آئیں گے. تو انہوں نے تو چٹا ہی نہ کر دیا نا, مطلب کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے صوبے نے ہمیشہ ڈیم بنانے کی مخالفت کی ہے, تاہم اگر وہ کوئی پیش رفت چاہتے ہیں تو ڈیم والی میٹنگ میں آئیں. ان کے صوبے نے کالا باغ ڈیم کو مسترد کیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے تو ڈیم بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ملک کے تینوں دریا سب کے سامنے ہیں, جبکہ کالا باغ کی لوکیشن بھی آپ دیکھ لیں. پنجاب میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے. ڈیم پانی کی سٹوریج اور ہائیڈل کے لیے ہوتے ہیں, صرف ڈیم بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چترال, سوات اور مالاکنڈ کے علاقے گرین ہوتے تھے, وہ خالی ہو چکے ہیں. آبی گزرگاہوں کے اطراف کہاں کہاں تجاوزات ہیں, کمیٹی میں بات کروں گی. آپ سے بڑے ڈیم بھی بن نہیں سکتے, پہلے اسٹڈی کر لیں تربیلا اور منگلا ڈیم کیسے بنے تھے. تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے انہوں نے چٹا نہ کر دیا اس سارے معاملے کے اوپر. اسد کیسر صاحب نے اسی معاملے کے اوپر ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا, یہ سیاستدانوں کے پاس نا ایک بڑا ہی پیارا کارڈ ہوتا ہے, وہ کوئی بات کریں تو اس کو ایک منٹ میں جو ہے نا, اور وہ اگر دوسرے اس سے اتفاق نہیں کرتے تو ایک منٹ میں کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے, انہیں کہا نہ پاؤ. مطلب ملک کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک بات کر رہا ہے اور اس کو ایک منٹ میں اس کی پارٹی نے ڈچ کر دیا کہ بھائی جان یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ معاملات ادھر وہاں پہ حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب والا جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے. یہاں پہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو ڈچ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس کے علاوہ رضوان رضی صاحب بڑے مشہور ایک جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتے تھے. ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کا ایک ریمارک جو ہے یہ اسی حوالے سے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر کچھ کلمات کہے اور وہ کل رات سے کافی وائرل ہو رہے تھے, اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی. انہوں نے سندھ کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی, تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دا ورڈس, لیکن اس کے اوپر جو ہے بہت تنقید ہو رہی تھی, خاص طور پہ سندھ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے. ایون دیگر صوبوں سے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید ہوئی اس گفتگو کے اوپر. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ آج ان کا جو کانٹریکٹ ہے اسے معطل کر دیا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی ان کی انتظامیہ کے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں ایک مخصوص نسلی گروہ کے بارے میں توہین آمیز ریمارکس دیے ہیں جس کے باعث عوام کو شدید دکھ اور پریشانی کا سامنا ہے. یہ رویہ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے منافی ہے, لہٰذا انہیں معطل کیا جا رہا ہے ٹل فردر نوٹس. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے آج یہ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی تھی تو ایک کلپ سامنے آیا ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جس میں بیسکلی وہ خطاب کر رہے ہیں اور غالباً کوئی شاید پریس کانفرنس ہے یا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس دوران ایک انہی کی ٹیم سے بندہ جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ کے نا اس کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں. یہ کلپ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ بیسکلی آگے کہتے ہیں سر آپ کی میٹنگ کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو بیسکلی میٹنگ کا وقت کس کے ساتھ تھا, وہ تھا جرمن سفیر کے ساتھ. The German ambassador had a meeting with Ali Amin گنڈا پور. تو وہ آگے سے اب جواب کیا دیتے ہیں, انہوں نے کہا تمہارا کیا کام ہے, جرمن سفیر آیا تو کیا ہوا, تم بس غلاموں کی طرح سوچنا. جرمن سفیر آ گیا تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہو کہ فوری بھاگو, ذہنی غلام ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. تو اس کے اوپر وہ جو بیچارہ ترجمان تھا وہ شرمندہ ہو کے جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھ گیا. ظاہری بات ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ جھاڑ پلا رہا ہے, سب کے سامنے بےزتی کر رہا ہے, تو بیچارہ کیا بولے گا, اس کی کیا مجال کے وہ آگے سے بات کرے. تو یہ ان کا جو ہے نا وہ کلپ. اب میں مطلب صرف میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ یہ کیا ورکنگ ہے کہ ایک بندہ آ کے صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہے کہ بھئی ایک فورن ڈگنیٹری ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آج سے چند ماہ پہلے نا یہ گنڈا پور صاحب کو ایک بڑا جوش چڑھا تھا کہ جی میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ میں مسائل حل کروں گا اور میں جا کے بات کروں گا اور ہم آپ کی فورن پالیسی وغیرہ کے حوالے سے نہیں مانتے اور ہم آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لوگ میرے صوبے میں مر رہے ہیں تو میں سب کچھ کروں گا. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ بچکانہ قسم کی بات ہے, آپ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا یو ہیو ٹو گو تھرو دا فورن آفس. آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد خود نہیں بنا سکتے, یہ سارے میٹرز جو ہیں فورن آفس کے تھرو ہوتے ہیں. یہ بچوں والی بات ہے. میں اسی لیے بات کہہ رہا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. اب آپ اگر یہ کلپ ظاہری بات ہے اس وقت ہر جگہ چل رہا ہے, میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں یہ جرمن ایمبیسیڈر تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور نے ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے؟ تو
اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ فورن میٹرز کی ڈیلیکسی کو جو ہے نا ذرا خیال رکھیں. آپ کا لیڈر پہلے ہی جو ہے نا وہ سائفر کے چکر میں پاکستان کا سفارتی تعلقات کا بڑا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی یہ گفتگو اور آپ کی یہ حرکت جو ہے نا, آئی ایم پریٹی شیور کہ آج رات کو جب جرمن سفیر کی جانب سے ایک سائفر جائے گا نا برلن اپنے کیپٹل کی طرف, جب وہ بھیجے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جناب علی امین گنڈا پور کی میرے بارے میں یہ رائے تھی, کہ اس کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ بھائی جان میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے, آ جائیے. تو آگے سے کہتے ہیں تم ذہنی غلام ہو. ایک تو اے جڑا ذہنی غلام والا چکر ہے نا, مطلب ہر بات کے اوپر 1 منٹ کا سٹکر لگاؤ کہ جی تسی ہے ذہنی غلام, تو اگر گورا آ گیا ہے تو ہم نے بے شک اپنا جو ٹائم دیا بھائی, وہاں پہ نا ایک کلچر ہے. وہ کلچر یہ ہے کہ اگر 8 بجے ہے نا تو 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہوتا ہے, 8 بجے کا 1 منٹ نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے اندر اور یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 8 بجے کا مطلب ہوتا ہے 9 بجے, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی پھر آپ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال کیا ہے اگر آپ لیٹ آئے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو ان کے وہ آپ کی روایات کو نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پہ لیٹ آنا جو ہے نا وہ ایک غلام نہ ہونے کی نشانی ہے کہ اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں, جبکہ ایکچولی یہ بیوقوفی کی نشانی ہے. پنکچویلٹی جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ قوم کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہاں پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک واقعی ڈسپلنڈ قوم ہے. تو آپ خود تو اتنے ہیں نہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے اسکیجولس کے مطابق چلتے نہیں ہیں. تو جرمن امبیسڈر کے ساتھ جو ہے نا کم سے کم اور کچھ نہیں تو خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے. تو اس میں اس بیچارے کو وہ جو آپ کو میسج دینے آیا تھا نا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا. مجھے تو بڑا رحم آ رہا تھا اس کے اوپر. وہ بھی جا کے رات کو کوستا ہوگا میں کدے کو کام کرنا پہ وہ سوچتا ہوگا بیٹھ کہ یار کہو جا بندہ ہے یار, میں اس کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ تیری میٹنگ کا ٹائم ہو گیا دھیان نہیں, تو اس کو جھاڑ پہ لا دیا. خیر اینی ویز, اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی ایک بیوقوفی سن لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا, اور وہ جناب مل کے سارے جو ہے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے اپنی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع کر دیا. اور کہا ساڑی اسمبلی ہے سارا. مجھے اچھی طرح ایک دفعہ یاد ہے, یہ بات ہے 2018 سے پہلے کی, اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بنی گالہ میں ہوتے تھے. تو وہاں پہ نا ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا کے نا قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے. مطلب وہ اپنے والوں وزیر اعظم جنہوں کہتے ہیں نا, اپنے والوں وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بائیکاٹ کر کے باہر جا کے جو ہے اپنی اسمبلی کھول لی. انہوں نے کہا بھاجی ساڑی اسمبلی یہی ہے. میرے پاس کل رات کو ایکچولی نہیں میں ادھر پنچوتا صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں ان سے بھی یہی سوال کر رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی تسی اسمبلی بنانے لگے ہو ایسا وزیر اعظم بھی اپنا ہی ہوئے گا. پھر آپ کو میں نے کہا ایک اپوزیشن لیڈر کی بھی ضرورت ہوگی, پھر اس کے بعد آپ منسٹرز بھی چاہیے ہوں گے. پھر تو ظاہری بات ہے جی اپنی اسمبلی بنانی ہے پوری بناؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کوئی حرکت ہو رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا قومی اسمبلی کے باہر, اور جب انہوں نے شروع کیا تھا نا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا. اچھا وہ انہوں نے وہ شروع کا اس کا جو ٹائم رکھا تھا وہ میرے خیال میں رکھا تھا شاید کوئی 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک کہ پتہ نہیں 8 بجے تک. مطلب جس ویلے کوئی بھی روٹی نہیں کھانا نا اس وقت انہوں نے بھوک ہڑتال رکھی ہوئی تھی. یہ لو جی ساڑی بھوک ہڑتال ہو رہی ہے. اور مذاق بن گیا تھا وہاں پہ, اس ساری چیز کا مذاق بن گیا تھا کہ یار یہ کس قسم کی بھوک. اور وہ ختم ہو گیا, پھر وہ سارا تتر بتر ہو گیا, سب ختم ہو گیا. یہ بھی یہ جو یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں نا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا, یہ بھی بچگانہ قسم کی حرکت ہے. اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. میرا جس نے بھی یہ تجویز کیا ہے, جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے بہتر آپ حکومت کی سیوا نہیں کر سکتے. آپ حکومت کو اس سے بہتر گفٹ نہیں دے سکتے کہ چین سکون امن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی کارروائی کریں. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, نہ کوئی بیچ میں روکے گا, نہ آپ کو کوئی کراس کویشچن کرے گا, نہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوں گے. مجھے تو ایکچولی یہ پوری یہ جو سیریز ہے نا, مطلب قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ, سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ, ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ, قومی اسمبلی کا قائمہ کمیٹی سے استعفے, یہ پوری سیریز جو ہے نا پتہ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کہ ایک پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر اسی چلے جانے, تسی بہ کے کھڑو جس طرح کھیڑنا سی تو ہم تنگ نہیں کریں گے. یا تو پھر آپ مجھے یہ کہنا کہ جناب آپ قومی اسمبلی